Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Ding dong, ku ہانٹیڈ سیریز کے ایک اور سچے واقعے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے چاچا جان کے ساتھ پیش آیا، جو کہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور وہاں پہ فصلوں کا کام کرتے ہیں۔ چاچا جان فرماتے ہیں کہ کچھ سال قبل رات کے وقت کماد کی فصل میں پانی لگا رہا تھا۔ اس رات بالکل رات اندھیری تھی، مطلب چاند نہیں نکلا تھا، اور میں نے روشنی کے لیے بیٹری ساتھ لی ہوئی تھی۔ رات کے کوئی 12 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ پانی کا چکر لگا آؤں کہ کہیں کسی اور کی زمین میں تو پانی نہیں جا رہا۔ گاؤں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو دوسروں کی بھی زمینیں ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور ان کا لیول بھی ایک ہوتا ہے، تو اس بات کا بہت امکان ہوتا ہے کہ پانی کسی دوسرے کی زمین پہ چلا جائے۔ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹیوب ویل تھوڑا سنسان جگہ پر تھا اور درختوں کا جھرمٹ نزدیک تھا، اور میں اکیلا پانی لگا رہا تھا۔ پانی چیک کرنے کے لیے چارپائی سے اٹھا اور لائٹ آن کر کے اپنی مستی میں چلنے لگا۔ تھوڑا دور چلا تھا کہ کسی کو اپنے پیچھے پیچھے چلنے کی آواز سنی۔ ایسی آواز تھی جیسے کوئی جلدی جلدی میری طرف بڑھ رہا ہو۔ میں اچانک سے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر آگے چلنے لگا کہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ میں نے دیکھا کہ 2 بندے ایک بکری کو لیے کھڑے تھے۔ میں جیسے ہی ان کے قریب پہنچا تو لائٹ کی روشنی ان کی طرف دینے کے لیے جیسے ہی میں نے بیٹری ان کی طرف کی تو بیٹری میرے ہاتھ سے گر گئی اور اچانک سے بند ہو گئی۔ وہ 2 بندے لمبے قد کاٹ کے تھے۔ میں تھوڑا سہم سا گیا کہ یہ کیا ہوا۔ پہلے تو میرے ساتھ ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ خیر میں نے خود کو سنبھالا۔ ان میں سے اچانک ایک آدمی میری طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ یہ راستہ کس طرف کو جاتا ہے۔ مجھے پھر تھوڑا ہوش آیا کہ کوئی مسافر ہیں جو راستہ نہیں جانتے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ فلاں فلاں گاؤں کی طرف جاتا ہے راستہ۔ پھر وہ کچھ بولے بغیر چلنے لگے اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے جلدی سے بیٹری اٹھائی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑا دور جا کر میں نے محسوس کیا کہ وہ کہیں اچانک سے غائب ہو گئے ہیں۔ پھر میں آگے بڑھنے لگا اور کماد کی فصل آ گئی جہاں پانی لگایا ہوا تھا۔ کماد اس وقت بڑا ہو چکا تھا اور بنے ہوئے تھے، جہاں سے مجھے اندر جا کر آگے والے کماد کو دیکھنا تھا کہ اس کا پانی کہاں تک پہنچا ہے، اور چاروں طرف کماد تھا اور اندھیری رات۔ خیر میں چلنے لگا بیچ کماد کے اندر۔ جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی 2 مرد سامنے کھڑے ہیں۔ چاچا کہتے ہیں میں اس وقت بہت ڈر گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے بیچ کماد میں، اور رات بھی اندھیری اور دکھائی بھی کچھ نہیں دیتا۔ اگر روشنی ساتھ نہ ہو تو اس کی بار بھی ان کے ہاتھ میں کالی بکری تھی۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتہ یہاں ہمارا گھر ہے؟ ہماری عورتیں سو رہی ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر ان کو لتاڑ دیا تو تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ چاچا کہتے ہیں اس وقت ڈر کی وجہ سے میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، بلکہ اس وقت میں سمجھا کہ اب کی بار تو موت پکی ہے۔ چاچا کہتے ہیں کہ ان 2 میں سے ایک اچانک سے غائب ہو گیا اور میرے پیچھے آ کر مجھے کہا ادھر دیکھو۔ اس کی بار میرا دل اوپر نیچے کو آ رہا تھا اور سانسیں رک سی گئی، اور میں نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ تم اگر نہیں چاہتے کہ تمہاری فصل
اور تم کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو ابھی فوراً یہاں سے نکل جاؤ اور کل 5 کلو گوشت اسی جگہ پر رکھ کر چلے جانا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا اور آئندہ اس طرف رخ نہیں کرنا۔ چاچا کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں بکری تھی اس نے اچانک سے گردن کے پیچھے والے حصے سے ایسا کچھ کیا کہ مجھے پھر کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور والد صاحب یعنی میرے دادا انہوں نے مجھے اٹھایا کہ ٹیوب ویل کیوں بند کیا ہوا ہے۔ پہلے پہر تو مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا، پھر میں نے سوچا کہ میں کماد کے بیچ میں پھر یہاں کیسے آ گیا۔ یہ سارا واقعہ میں نے والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے بھی حیرانگی ظاہر کی اور پریشانی کے عالم میں میرے بڑے بھائی کو گوشت لینے بھیج دیا اور ان کے کہنے کے مطابق ہم نے ویسا ہی کیا۔ اور چاچا کہنے لگے پھر میں اس جگہ کبھی نہیں گیا جہاں بیچ کماد میں مجھے 2 شخص ملے تھے۔ چاچا کہنے لگے کہ والد محترم نے کچھ عرصہ مجھے پانی لگانے سے دور رکھا اور خود اور میرا بڑا بھائی 2 بندے پانی لگانے جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں بھی پانی لگانے لگا، لیکن اس بار ہم 2 بندے ہوتے تھے اور اس جگہ کبھی نہیں جاتے جہاں مجھے جانے سے منع کیا گیا تھا۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ایسی مزید سٹوریز دیکھنے کے لیے ہارر پلے لسٹ کا وزٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔